اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لائکا بلڈر ٹی 500 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ انسٹرومنٹ کو آن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو سب سے پہلے پاپ اپ ہوگا وہ لیول کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انسٹرومنٹ کو لیول کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پیج بائی ڈیفالٹ جو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ THEO یعنی تھیڈولائٹ کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے ٹیب ہے، یہ اوپر آپ کو بلیک کلر کا ایک پٹی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ تھیڈولائٹ پہ اس وقت موجود ہے۔ جیسے ہی میں اس دو پیج کے بٹن پیلے کو کلک کروں گا تو وہ پٹی جو ہے وہ پروگرام پہ آئے گی، اور نیچے پروگرام کے جو آئیکونز ہیں یا اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ شو ہوں گی۔ تو سب سے پہلے جب آپ انسٹرومنٹ کو آن کریں گے تو آپ کے پاس یہی مین سکرین ہوگی، تو میں اسی پہ بات کروں گا۔ تو اس میں سب سے پہلے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہورزنٹل، ٹھیک ہے۔ یہ ایرو کا تیر نظر آ رہا ہے جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ 50 ڈگری بتا رہا ہے، اور یہ ورٹیکل 60 ڈگری۔ اصل میں یہ ہے کیا؟ اصل میں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ انسٹرومنٹ جو ہے یہ بیسیکلی بلڈنگ کنسٹرکشن کے ورک میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہورزنٹل یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا جتنا بھی کام ہوگا یا انسٹرومنٹ جو کام کرے گا، جو میجرنگ کرے گا، جو بھی جو ڈیٹا آپ اس سے فیلڈ سے لیں گے تو وہ بائی ڈیفالٹ کلاک وائز اس کا جو روٹیشن ہوگا انسٹرومنٹ کا وہ کلاک وائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کی جو پروگرام ہے اس کے اندر جو جب آپ کام کر رہے ہیں، اگر اسٹیک آؤٹ کر رہے ہیں یا سروے کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز کر رہے ہیں اس انسٹرومنٹ سے، تو جو اس کا جو کیلکولیشن ہوگی، جو اس کا حساب ہوگا، وہ اس کا جو میجرنگ کی جو آپ جس انسٹرومنٹ سے اس انسٹرومنٹ سے جو چیز آپ میجر کریں گے وہ کلاک وائز میجر کرے گا۔ کلاک وائز اور کاؤنٹر کلاک وائز کیا ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو میری ٹریورس کی ویڈیو میں دیکھ لیں، تو اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہے ہورزنٹل ہولڈ، HZ ہولڈ، ٹھیک ہے۔ HZ ریپرزینٹ کرتا ہے ہورزنٹل ہولڈ، یعنی کسی چیز کو وہاں پہ روک کے رکھنا۔ تو میں اگر اس کو دباتا ہوں تو آپ دیکھیے ہورزنٹل ہولڈ کروں گا تو ایک ونڈو شو ہوگی، ہورزنٹل اینگل از ہولڈ، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں پہ آپ کھڑے ہوں اس وقت اگر آپ کا انسٹرومنٹ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس اینگل کو دباتے ہیں تو ہورزنٹل اینگل از ہولڈ، ٹرن انسٹرومنٹ، ٹھیک ہے۔ آپ انسٹرومنٹ کو چینج کر سکتے ہیں، اورینٹیشن ول بی چینج اینڈ سیٹ۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ جس طرح لائکا TS06 TS02 میں کوئک سروے کا سب سے پہلا ٹیب ہوتا ہے، تو اس میں آپ کسی چیز کو میجر کرتے ہیں، تو میجر کرنے کے بعد وہ پوائنٹ اس چیز میں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ اس پہ سیٹ ہو، سیٹ سے مراد یا وہ ریسیکشن پہ ہو یا اورینٹیشن ود کوآرڈینیٹ پہ ہو، اس میں یہ ایشو نہیں ہے۔ اس میں یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دو پوائنٹس ہیں اور ان دو پوائنٹوں کو ایز اے ریفرنس آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ان پہ 90 ڈگری لگانا چاہتے ہیں، یا اسی لائن کو آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، یا اس لائن یا ان دو پوائنٹوں کے بلکس آپ اس کے 180 پہ جانا چاہتے ہیں یا 270 پہ، یعنی کہ اس چیز کو ایک کوئک میتھڈ سے آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے ہورزنٹل اینگل از ہولڈ، ٹرن انسٹرومنٹ، یعنی انسٹرومنٹ کو آپ گھمائیں، اورینٹیشن ول بی چینجڈ، وہ اورینٹیشن آپ کا چینج ہو جائے گا، اینڈ سیٹ اور اوکے کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ اس کے بعد ہے ہورزنٹل 0 اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی وہی چیز ہے لیکن یہ تھوڑا سا اس سے ڈفرینس ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس دو پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی آپ کو جن لوگوں نے TS02 پہ یا TS06 پہ کام کیا ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ جب آپ پروگرام پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو آن کرتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ سب سے پہلا ٹیب جو ہوتا ہے وہ کوئک سروے کا ہوتا ہے۔ تو کوئک سروے میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اصل میں وہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی چیز ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے اس کو تھیڈولائٹ میں کنورٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو HZ is 0 یعنی ہورزنٹل اینگل آپ کا 0 ہو جائے گا۔ ہورزنٹل اینگل 0 کیوں ہوگا، کس لیے ہوگا اور کہاں پہ ہوگا اور آپ کو اس کی کب ضرورت پڑے گی، یہ سارے سوالات ہیں۔ تو میں ان کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہورزنٹل اینگل سے مراد ہے کہ جہاں پہ آپ جس پلین سرفیس پہ آپ اور آپ کا انسٹرومنٹ کھڑا ہے اور آپ کی ڈائریکشن جس سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے،
جس سائڈ پہ بھی ہے. میں ذرا آٹو کیڈ کو کھولتا ہوں اور آٹو کیڈ کو کھولنے کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ وہاں سے آپ کو ذرا بہتر کلیئر ہوگا. میں ذرا ویڈیو کو پاؤز کرتا ہوں. تو اس چیز کو میں سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی میں نے ڈرائنگ کریٹ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ ہاریزونٹل یہ 0 ہے کیا اور اس کو ہم کہاں پہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک آپ کو اس کے فنکشن کا یا اس کے ٹیب کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار اس چیز کو میں ایسے کر لوں، لیکن جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کو آپریٹ کرنا نہیں آتا، تو پھر وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو ہاریزونٹل اینگل 0 ہے کیا یا اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ کہاں پہ استعمال ہوگا اور کب ہوگا. تو اس کے لیے ہم ایک ڈرائنگ پہ چلتے ہیں. تو میں نے آٹو کیڈ کو کھولا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے لائکا کا. آپ یہی تصور کرنے کہ یہ لائکا بلڈر ہی ہے اور یہ میرے پاس پرزم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ میں اس وقت ہاریزونٹل اینگل 0 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا انسٹرومنٹ یہاں پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا وہ پوائنٹ ہے جس طرح اس کا لیزر نکلتا ہے. میں اس کو F8 سے سیدھا کر لوں. ٹھیک ہے، MA میچ پراپرٹی کر کے تاکہ آپ کو تھوڑا ذرا آسانی سے کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ وہ لیزر، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کا انسٹرومنٹ سیٹ ہے. ٹھیک ہے، POI مینیج پہ جائیں، شو مینیو بار کریں، یہاں سے فارمیٹ پہ جائیں، پوائنٹ سٹائل پہ جائیں. تھوڑی سی ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس کو اوکے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہ پوائنٹس ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کا انسٹرومنٹ اس وقت کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کوئی بھی کہہ لیں، BM1 A TP جو بھی ہے. اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ آپ کا وہ کیا کہتے ہیں پرزم ہے. اس کو میں موو کرتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ذرا بہتر سمجھ آ سکے، تاکہ کسی قسم کا کنفیوژن نہ رہے. میں کوشش تو یہی کر رہا ہوں کہ سارا اس کو میں تھوڑا سا میں اس کو ایکسٹینڈ کر لوں. یہ لیں. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا ذرا سیٹ کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو ذرا سمجھ آ سکے. چلیں جی، دیکھیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ CO کاپی. ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے پکڑیں اور ایک پوائنٹ ادھر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑا سا اوپر کر لوں ذرا یہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، اس کو ذرا پوائنٹ کے اوپر ایڈجسٹ کر لیں. اچھا جی، یہ میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ یہ ہے جہاں پہ آپ کا انسٹرومنٹ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک پوائنٹ پہ آپ کا پرزم ہے. عموماً تقریباً یہی پوزیشن ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ 2 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، ابھی مشین کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں تو اگر آپ نے کوئی اسٹیک آؤٹ کرنا ہے، کوئی سروے کرنا ہے، کسی چیز کا ایریا نکالنا ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ ایریا کے. ٹھیک ہے، تو آپ کو انسٹرومنٹ سیٹ کرنا پڑے گا. یعنی یا تو اس کو آپ ریسیکشن سے سیٹ کریں گے یا اس کو اورینٹیشن ود کوآرڈینیٹ سے سیٹ کریں گے. تو جو ہاریزونٹل اینگل 0 ہے نا، اس میں آپ کو انسٹرومنٹ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ جو ہاریزونٹل اینگل 0 ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو لائکا TS02 06 09 میں یہ کوئک سروے کے اندر ہوتا ہے. اور کوئک سروے کا مطلب ہی کیا ہے؟ کوئک یعنی جلدی، سروے یعنی جو کام آپ نے سروے کرنا ہے جو بھی ہے، کوئک سروے جلدی سے کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو اور انسٹرومنٹ کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 2 پوائنٹوں کی ڈائریکشن ڈیفائن کرنی ہے یا ان 2 پوائنٹوں سے آپ نے 90 ڈگری لگانا ہے. جیسے میرے پاس اگر ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ انہی دونوں پوائنٹوں کو میں کنٹینیو کر کے یہاں سے آگے 200 میٹر 300 میٹر میں پول کے نشان لگاؤں. تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ میرا انسٹرومنٹ میں یہاں پہ اپنے جو میرا لیزر نکلے گا اس کی میں سینٹرنگ کر کے اس کو میجر کروں گا. میجر کرنے کے بعد جو آپ کا ہاریزونٹل اینگل ہے نا، یہ والا، ٹھیک ہے، یہ جو اینگل ہے ہاریزونٹل، اس کو آپ 0 کریں گے. 0 کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ انسٹرومنٹ کو آپ نے بتایا ہے کہ اس پوائنٹ کو آپ نے میجر کرنے کے بعد انسٹرومنٹ نے اس پوائنٹ کو سٹور کر لیا ہے. کوئک سروے کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں، کوئک سروے کے اندر کی بات کر رہا ہوں. یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئک سروے میں جاتے ہیں، جس طرح آپ پروگرامنگ کے اندر جاتے ہیں، انسٹرومنٹ کو ویسے ہی کلیئر ہو جاتا ہے کہ میرا جو آپریٹر ہے وہ مجھے کس یوز کے لیے یوز کرنا چاہ رہا ہے. تو جیسے ہی آپ کوئک سروے کے اندر جائیں گے اور یہ پوائنٹ میجر کریں گے، ٹھیک ہے،
تو انسٹرومنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ابھی کیا کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر ان پوائنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اس لائن کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، لائن اصل میں یہ نیچے والی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ لائن ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ اس کو میجر، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی لائن آپ کی کنٹینیو جائے تو انسٹرومنٹ بائی ڈیفالٹ اس لائن کے ریفرنس سے آپ کو آگے لائن لگوائے گا، ٹھیک ہے. تو ہورزنٹل اینگل جب آپ 0 کر لیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ انسٹرومنٹ جب بھی رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ پہ موو کرے گا تو یہ جو ڈگری ہے آپ کی یہ والی، ٹھیک ہے، یہ وہاں سے چینج ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس ڈگری کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ 0 ڈگری 0 منٹ اور 0 سیکنڈ ہی رہیں. اگر پوائنٹ کے بعد کچھ سیکنڈ 3 4 5 اگر موو ہوتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ ہے، وہ ٹیمپریچر کے ہو سکتے ہیں یا آپ کے پاس سے گاڑی گزرتی ہے تو اس کے ہو سکتے ہیں. یہ موومنٹ آپ لائکا میں کانسٹنٹ نہیں کر سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ پھر بھی، کیونکہ اس کا ہورزنٹل اینگل لاک تو ہوتا نہیں ہے سوکے کی طرح. تو اس کو اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس پوائنٹ کو میجر کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس لائن کو کنٹینیو آپ بائی ڈسٹینس سے، ٹھیک ہے، بائی میجر کرنے سے یا ویسے اپنے آئیڈیا سے اس لائن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ اس کو ہورزنٹل کر لیں گے تو ہورزنٹل کرنے کے بعد آپ دوسرا کام کیا کر سکتے ہیں، دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی لائن ہورزنٹل ہوگی، ہورزنٹل کرنے کے بعد آپ اس کو جب روٹیٹ کریں گے تو یہ ڈگری جو ہے انکریز ہوگی. اگر آپ کلاک وائز جا رہے ہیں، کلاک وائز یعنی رائٹ سائڈ پہ گھمائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈگری انکریز ہوگی. اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ گھماتے ہیں تو یہ ڈگری ڈکریز ہو کے 360 سے 359 58 57 55 50 سے کم ہوتی ہوتی پھر 0 آئے گی. اور کلاک وائز جب گھمائیں گے تو یہ ڈگری 0 سے انکریز ہوتی ہوتی 360 پہ پھر دوبارہ جا کے وہاں پہ روٹیٹ کر کے اینڈ کرے گی. تو اصل میں یہی چیز اس انسٹرومنٹ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہورزنٹل اینگل ہے، ٹھیک ہے، تو ہورزنٹل اینگل میں کیا کریں گے، سب سے پہلے آپ ہورزنٹل ہولڈ میں جائیں گے، اس کو آپ ٹارگٹ کو میجر کریں گے، میجر کرنے کے بعد اس کو اوکے کریں گے. اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہ جو اینگل ہے یہ 0 کر دینا ہے، کیونکہ انسٹرومنٹ کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کس اینگل کو 0 کر رہے ہیں. تو اس اینگل کو 0 کرنے سے پہلے آپ نے ہورزنٹل ہولڈ میں جانا ہے، آپ نے اس کو پہلے میجر کرنا ہے. میجر کرنے کے بعد یہاں سے ہورزنٹل ہولڈ کریں گے، پھر اس اینگل کو آپ 0 کر دیں گے. وہ کہہ رہا ہے سیٹ ہورزنٹل اینگل 0 ڈگری، یہ ڈیسیمل ڈگری کی فارم میں ہے. تو کہہ رہا ہے اورینٹیشن ول بی چینجڈ، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے میجر کیا ہے میں اس کو 0 سیٹ کر دوں تو میں اس کو اوکے کہوں گا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ جو یہاں پہ جو پہلے 50 ڈگری تھا وہ اس نے 0 کر دیا ہے. تو آپ یہی سمجھیں، اس وقت میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ ڈگری تھا، یہ میں نے پوائنٹ میجر کیا ہے، یہ 50 ڈگری تھی، میں نے اس کو میجر کرنے کے بعد اس کو 0 کر دیا ہے. 0 کرنے کے بعد آپ کوئی بھی کام اپنا کر سکتے ہیں، چاہے اس کی ان دو، اگر آپ نے 90 ڈگری لگانا ہے ان دو پوائنٹوں کا تو وہ بھی لگا سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کا 180 جانا ہے تو اس کو ایسے گھما کے، ٹھیک ہے، واپس لے کے آئیں گے اس سائڈ پہ تو یہ آپ کا 180 ہو جائے گا. اگر آپ اس سائڈ پہ جائیں گے تو وہ 270 اور پھر انکریز ہو گئے 360 پہ آپ کا اینڈ ہوگا. تو یہی وہ چیز تھی جس پہ میں نے آپ کا فوکس کر رہا تھا کہ اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے. تو یہ عموماً اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد آ گیا انکریمنٹ رائٹ، ٹھیک ہے. تو رائٹ سے مراد ہے کہ آپ اس کو کلاک وائز آپ گھما رہے ہیں. ابھی دیکھیں، ٹھیک ہے، میں یہاں سے اس کے جو ڈگری 0 ہے تو میں اس کو یہاں سے 15 کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اپڈیٹ کروں گا تو یہاں پہ یہ اپڈیٹ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ 16 ڈگری، ٹھیک ہے، 16 ڈگری ہے اور 7 سیکنڈ، ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ سیمولیٹر ونڈو ہے نا تو اس میں اتنا سا وہ یہ اس نے جو سلوپ ڈسٹینس اگر میں یہاں سے 0 کروں گا، ٹھیک ہے، تو اس کو اپڈیٹ کروں گا تو دیکھیں وہ چیز چینج نہیں ہو رہی. تو یہ اصل میں میجر ویلیوز ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ ویلیوز انٹر کریں گے تو وہ ویسے پہ ویسے انکریز ہوتا جائے گا. ان ویلیوز کا کیا مطلب ہے؟ ان ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ اس انسٹرومنٹ کو تو ہم روٹیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم وہ ویلیو انٹر کریں گے جتنا آپ نے روٹیشن کرنا ہے تو یہ اس کے اکارڈنگ آپ کو جو بھی ویلیوز ہوگی وہ جنریٹ کر کے دے گا. تو جب آپ ریئل انسٹرومنٹ پہ کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اتنی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن آپ کا میں نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے. تو یہی چیز تھی تھیڈولائٹ میں اور اس کا یہی تقریباً استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے. انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ویڈیو پہ ہم پروگرام پہ بات کریں گے، پھر ڈیٹا پہ بات کریں گے، پھر ان کے اندر جو جو چیزیں ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم کلیئر کریں گے. تو امید ہے کہ میں نے انشاءاللہ اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اگر پھر بھی کوئی چیز باقی رہ جائے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو
کوئنٹس کا جواب دینے کا. تو اپنی دعاؤں مجھے یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگوں تک یہ نالج پہنچے، تاکہ میری یہ کوشش ہے اس سے زیادہ لوگ مستفید ہوں. تو اوکے، خدا حافظ، اپنی دعاؤں مجھے یاد رکھیں.